السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم آپ کو مکسی بلوچ کی تاریخی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ مکسی بلوچ کی ہسٹری شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ دوستو، جب میر جلال خان کی قیادت میں بلوچوں نے ایران سے ہجرت کر کے مکران میں داخل ہوئے تو اس وقت بلوچ قبائل کی تعداد 44 تھی۔ ان 44 بلوچ قبائل میں یہ قبیلہ بھی شامل تھا جس قبیلہ کو آج ہم مکسی کہتے ہیں۔ انہوں نے میر جلال خان کی قیادت میں ہجرت کی تھی۔ یہ میر جلال خان کی اولاد یعنی رند، لاشار، جاتن، کورائی یا ہوت کی نسل سے نہیں بلکہ ان سے پہلے یہ قبیلہ کی شکل میں موجود تھے۔ دوستو، مکسی قبیلے کا نام مغربی بلوچستان کے مگس کی وادی کے نام سے متعلق ہے۔ ایران سے بلوچوں کے قبائل جب مکران میں داخل ہوئے تو ان کا ایک گروہ نہر مگس کے کنارے خیمہ زن ہو گیا، اور جب بلوچ آگے کی طرف بڑھے تو یہ قبیلہ نہر مگس کی نسبت سے مکسی کہلانے لگا۔ جب میر چاکر خان رند اور میر گوہرام خان لشاری کچھی میں داخل ہوئے، مکسی اور چانڈیا لشاری میں بڑے طمانات تھے۔ چنانچہ میر چاکر وغیرہ اقوام رند، سیوی، ڈھاڈر اور گردنوا میں اس کے متمکن ہوئے۔ لشاری گندھاوا میں اور مکسی جھال میں اور چانڈیا ملک دیرہ میں جو جھال کے جنوبی علاقہ سندھ میں واقع ہے سکونت پذیر ہوئے۔ میر جلال خان کی وفات کے بعد جب ان کے فرزندوں رند خان اور لشار خان میں پھوٹ پڑ گئی، میر رند کیچ میں اور لشار خان بھنبور میں آباد ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد بلوچ کیچ اور بھنبور کو چھوڑ کر براستہ کلات کچھی میں داخل ہوئے۔ اس وقت کلات پر سیواجی کی حکومت تھی۔ بلوچوں نے انہیں ایک خونی جنگ کے بعد سیواجی کو قتل کیا اور کمبر خان کلات کا حاکم مقرر ہوا۔ رند خان کا بیٹا شیخ خان برائے بولان سبی پہنچا اور اس نے وہاں کے حاکم سومرا کو شکست دے کر سبی پر قبضہ کر لیا۔ میر لشار کا پوتا گوہرام خان براستہ مولا گندھاوا میں داخل ہوا۔ اس وقت اس علاقہ میں اقوام ودھا، چنا اور مانکا آباد تھے اور منکیرا خان ان سب کا حاکم تھا۔ اس نے میر گوہرام خان کا مقابلہ کیا لیکن شکست کھا کر مارا گیا۔ گندھاوا، جھلی، باج اور گاجان پر میر گوہرام خان کا تسلط ہو گیا۔ یہاں اس قبیلہ نے 65 سال تک حکومت کی۔ میر شیخ خان کے لڑکے میر چاکر خان رند اور میر گوہرام خان کے مابین 30 سال تک صلح رہی، لیکن اس کے بعد دوستو گندھاوا، جھلی، باج
اور گاجان پر میر گورام خان کا تسلط ہو گیا۔ یہاں اس قبیلہ نے 65 سال تک حکومت کی۔ میر شیر خان کے لڑکے میر چاکر خان رند اور میر گورام خان کے مابین 30 سال تک صلح رہی، لیکن اس کے بعد بعض وجہ کی بنا پر یہ دونوں خاندان 35 سال تک آپس میں برسر پیکار رہے۔ اس وقت مکسی قبیلہ لشاریوں کا اتحادی تھا۔ انجام کار قبیلہ رند نے لشاریوں سے شکست کھا کر ارغون شاہ قندھار کے پاس فریاد کی اور کمنک حاصل کر کے لشاریوں سے مقابلہ ہوا۔ اس میں لشاریوں کو شکست ہوئی اور وہ گجرات کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکسی جھل کی طرف آ گئے اور چانڈیا دیر و سندھ میں آباد رہے۔ 30 سال جنگ کے بعد لشاریوں کی قوت بلوچستان میں کمزور ہو گئی اور میر چاکر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت مکسیوں نے جھل پر اور چانڈیا نے دیرہ پر قبضہ جما لیا۔ وہ باروزئی قوانین کلات اور سندھ کے عباسی تاجداروں کے ماتحت رہے۔ میاں نور محمد کلہوڑو عباسی نے اس قوم سے پیری کے سلسلے میں شادی بھی کی تھی۔ قبیلہ مکسی کا جد اعلیٰ میر موہن خان تھا۔ پھر اس کے بعد مکسی قبیلہ باقاعدہ شجرہ سرداری چل نکلا۔ مکسی قبیلے کا پہلے سردار میر موہن خان شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جام نندو خان، جام نندو خان کے بعد بھوت خان اول، بھوت خان اول کے بعد احمد خان اول، اس کے بعد بھوت خان دوم، اس کے بعد گوہرام خان اول، اس کے بعد بھوت خان سوم، اس کے بعد کیسر خان اول، اور اس کے بعد بھوت خان چہارم، اس کے بعد میر احمد خان دوم، اس کے بعد گوہرام خان دوم، اس کے بعد جعفر خان اول، اس کے بعد کیسر خان دوم، اس کے بعد جعفر خان دوم، ان کے بعد احمد خان سوم، ان کے بعد کیسر خان سوم، اس کے بعد گلزیب یوسف خان مکسی، اس کے بعد سیف اللہ خان مکسی، اور اس کے بعد سردار ذوالفقار خان مکسی اس قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ دوستو، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے کہ لشاری قبیلہ شکست کھانے کے بعد گجرات کی طرف ہجرت کر گیا۔ گجرات جو کہ موجودہ انڈیا میں ہے، تو یہ مکسی قبیلہ بھی لشاریوں کے ساتھ گجرات کی طرف ہجرت کر گیا اور ان کے سردار میر موہن خان تھے۔ میر موہن خان یہ میر گورام خان کا بھانجا تھا۔ وہ بھی میر گورام خان کے ساتھ گجرات موجودہ انڈیا کو ہجرت کر گیا۔ گجرات میں ہیبت خان شاہی لشکر کا جرنیل تھا۔ اس نے میر موہن کو مقابلہ کی دعوت دی۔ یہ شاہی لشکر کا نامی گرامی پہلوان اور تلوار بازی کا ماہر تھا۔ جب میر موہن اور ہیبت خان میں مقابلہ ہوا تو ہیبت خان میر موہن کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ تو میر موہن سے شاہ گجرات اور میر گورام کافی ناراض ہوئے۔ میر موہن اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو لے کر واپس کیچ مکران آ گئے۔
کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد میر موہن اپنے قبیلہ کو لے کر ہجرت کر کے سخی سلطان سرور جو ڈیرہ غازی خان میں ہے سخی سلطان کے آستان پر حاضری دی، یہاں خوب ریاضت کی اور اولیاء کرام کا فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبیلہ اور خاندان کو لے کر ملتان غوث صاحب کی خانقاہ پر حاضری دی اور کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے قبیلہ کو لے کر کوہ سلیمان میں جا آباد ہوئے، جہاں آج کل کیسرانی بلوچ یہ قبیلہ آباد ہے۔ یہ توسہ شریف میں وہ ہوا تمن کیسرانی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ اس جگہ کو اپنی سکونت گاہ بنایا، مگر پھر ان کی کیسر خاں جس کے نام پر کیسرانی بلوچ قبیلہ ہے اس سے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ آپ توسہ کوہ سلیمان سے ہجرت کر کے واپس علاقہ جھل پر آ کر اس پر قبضہ کیا اور یہاں حکومت کرنے لگے۔ سردار میر موہن خاں کے 4 بیٹے تھے: میر جام نندو خان، راوت خان، میر مرزا خان اور بھوت فقیر۔ میر موہن خاں کی وفات کے بعد آپ کا بڑا بیٹا میر جام نندو خان مکسی قبیلے کا سردار بنا، اور میر جام نندو خاں کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے بھوت خان اول نے مکسی قبیلے کی سرداری سنبھالی، اور آپ کے نام کی نسبت سے مکسی قبیلہ میں سردار خیر قبیلہ بھوتانی معارض وجود میں آیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے احمد خاں کو مکسی قبیلے کی سرداری ملی۔ آپ کے عہد میں مکسی قبیلہ نے خوب ترقی کی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بھوت خان سردار بنے۔ یہ بھوت خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ اس سردار نے قبیلہ میں جدید اصلاحات کی اور قبیلہ میں جرگہ سسٹم رائج کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا گوارام خاں مکسی قبیلے کے سردار بنے۔ آپ کے عہد میں مکسی قبیلہ اور چانڈیا قبیلہ کے آپس میں کشت و خون ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بھوت خاں سردار ہوا۔ یہ بھوت خاں سوئم شمار ہوتے ہیں۔ آپ کافی نرم مزاج سردار تھے۔ آپ کے عہد میں مکسی قبیلہ کے باقی قبائل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ سردار بھوت خاں سوئم کے 2 فرزند تھے: فیروز شاہ اور قیصر خان۔ قیصر خان نابینا تھے۔ بھوت خاں سوئم کی وفات کے بعد مکسی قبیلے کا سردار فیروز شاہ بنا۔ یہ سردار 50 جنگجو مکسیوں کو لے کر قندھار گیا، مگر پھر کبھی واپس نہ آیا۔ آپ کے بعد قیصر خان جو نابینا تھا، آپ نے مکسی قبیلہ کی سرداری سنبھالی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے بھوت خاں نے سرداری سنبھالی۔ آپ بھوت خاں چہارم شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے میر احمد خاں کو سرداری ملی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا گوہرام خان
مسند نشین ہوا۔ آپ گورام خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ گورام خان دوم کے بعد آپ کا بیٹا جعفر خان مکسی قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ جعفر خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا قیصر خان تخت نشین ہوا۔ آپ قیصر خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ یہ سردار خان پور مکسی میں داد شجاعت دیتا ہوا شہید ہوا۔ اس وقت تک مکسیوں کا صدر مقام خان پور تھا، جو گندھاوا ریاست کلات سے متصل تھا۔ ان خونی واقعات کے رونما ہونے کے بعد مکسیوں نے دوبارہ سابقہ شہر جھال کو آباد کیا، جو علاقہ کے عین مرکز میں واقع تھا۔ قیصر خان دوم کی شہادت کے بعد آپ کا بیٹا جعفر خان مکسی قبیلے کا سردار بنا۔ آپ جعفر خان دوم شمار ہوتے ہیں۔ نصیر خان خان آف کلات کے عہد میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی۔ سردار جعفر خان مکسی خان کلات کے ساتھ مل کر سکھوں سے جنگ کی۔ آپ کی تلوار آج بھی لاہور کے عجائب گھر میں موجود ہے، جس پر جعفر بلوچ کنندہ ہے۔ اس کے بعد نصیر خان کی سبی کے بارزوئی افغانوں سے جنگ ہوئی، جس میں سردار جعفر خان اپنے بھائی میر گورام خان اور 500 مکسیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ سبی کا قلعہ سردار جعفر خان مکسی کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا میر احمد خان مکسی قبیلے کا سردار بنا۔ دوستو، ہم آپ کو یاد کرا دیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، مکسی قبیلہ کے باقی احوال ہم پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ منور حسین ملغانی بلوچ کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔